اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 6 سبجیکٹ سیوکس ہے، ٹاپک ہے ہمارا ڈائیورسٹی اینڈ ڈسکرمنیشن۔ سب سے پہلے ہم ڈائیورسٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی پریویس جو ہمارا جو چیپٹر ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے ڈائیورسٹی کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے۔ ڈائیورسٹی ہم بول سکتے ہیں کہ ڈفرینسز، یعنی کہ ہر ایک جو بھی کوئی جو ہیومن بینگ ہوتا ہے ہر ایک میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ سارے ہیومن بینگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسکول کی بات، جب آپ اسکول جاتے ہو وہاں پہ بھی جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کا بولنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے، کوئی کسی کے پاس ایک جیسا مطلب سب کے پاس ایک جیسا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ایک طریقے سے بات کرتا ہے تو کوئی دوسرے طریقے سے، کوئی ایک سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو کوئی دوسرے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ جیسے ایسے بھی آپ کے کلاس روم میں بھی یہ ایگزامپل ہے کہ اس میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کو ایک لینگویج زیادہ آتی ہے، کسی کو دوسری لینگویج زیادہ آتی ہے، کوئی زیادہ نالج رکھتا ہے تو کوئی کم نالج رکھتا ہے، یعنی کہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ اور جب ہم ڈائیورس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سوسائٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر انڈیا کی بات کریں، انڈیا ایک ایسی ڈیموکریٹک کنٹری ہے جہاں پہ بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ جو ڈفرینٹ کلچر سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہیں بہت قسم کے جو سکن کلر ہوتے ہیں، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، تو کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی کے پاس ایک لینگویج جو ہے کی نالج ہوتے ہیں، کسی کے پاس دوسری لینگویج کی نالج ہوتی ہے، کوئی کشمیری بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے۔ تو یہ سب ملا کے اس کو ہم بولتے ہیں ڈائیورس سوسائٹی، یعنی کہ اس کو ہم یہ بھی بولتے ہیں ڈائیورسٹی ان یونٹی۔ لیکن ان سب ملا کے جو ہے، حالانکہ یہ سب الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ الگ قسم ٹائپ کا ہوتا ہے، ہندو جو ہے وہ الگ، اس کا جو رہن سہن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے باقی جو مذہب کے لوگ ہیں ان کا بھی رہن سہن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے کلچرز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں یونٹی ہوتی ہیں، ان میں یکجہتی پائی جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں ڈائیورسٹی ان یونٹی۔ تو میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ڈائیورسٹی کس کو بولتے ہیں، یعنی کہ مختلف طرح کے لوگوں کے مختلف طرح کے لوگ اس سوسائٹی میں ہمیں پائے جاتے ہیں، اس کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ ڈائیورسٹی کی بات جب آتی ہے تو ہم وہاں پہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک جو بندہ ہوتا ہے، ایک پرسن، اس کے ایک خیالات ہوتے ہیں تو دوسرے بندے کے دوسرے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر ایک ریلیجن ان کا ڈفرینٹ ہوگا تو ان میں سے بہت خیالات میں جو ہے فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پریجوڈائز میں آپ کو سمجھاؤں گا پریجوڈائز کس کو بولتے ہیں۔ پریجوڈائز مینز ٹو جج ادر پیپل نیگیٹیولی اور سی دم ایز انفیریئر، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو جج کرنا نیگیٹیولی، یعنی کہ ہمارے دماغ میں، ہم پہلے سے ہی دماغ میں کچھ ایسے نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں کسی پرسن کو لے کر یا کسی پرٹیکولر سوسائٹی کو، پرٹیکولر کمیونٹی کو لے کے ہم جو ہے ان کو نیچا سمجھتے ہیں، ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے، کسی کے بارے میں غلط بولتا رہتا ہے، اس کو پریجوڈائز ہم بولتے ہیں۔ یعنی کہ جج کرنا، یعنی خود ہی جج کرنا، حالانکہ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن وہ خود جج کرتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی دماغ میں یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو میں اگزامپل دوں گا، جیسے کہ پریجوڈائز کی میں اگزامپل دوں گا، ہاں، کہ یعنی کہ کوئی پرسن ایسا ہوتا ہے جو پہلے سوچتا ہے کہ انگلش جو ہے وہ بیسٹ لینگویج مانی جاتی ہے، وہ ہمیشہ انگلش بولتا رہتا ہے، ہمیشہ انگلش میں بات کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو بولتے ہیں دوسرے لینگویج کے بارے میں تو وہ ان کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ دوسری لینگویج جو ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس نے پہلے سے ایک پریجوڈائز ڈیولپ کی ہے کہ جو باقی لینگویج ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، یعنی کہ لیکن اگر اسی کے برعکس ہم کوئی دوسرا جو ہے پرسن لے لے تو وہ
وہ یہ سوچ نہیں رکھتا ہے، تو جو وہ والا بندہ ہوتا ہے اس میں پریجوڈائز ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ پہلے سے ہی دماغ میں سوچتا ہے کہ جو باقی لینگویج ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، یہ جو ہے یہ ان کے خلاف جو ہے نیگیٹولی سوچ رکھتا ہے، تو یہ پریجوڈائز کی میں نے مثال آپ کو دے دی۔ اسی طرح سے ہم جو ہیں پریجوڈائزڈ ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو لے کے، جیسے ہمارا جو ریلیجس بلیف ہوتا ہے، ہمارا جو کلر آف دیئر سکن ہوتا ہے، مطلب مذہب کو لے کے ہم کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہندو ہیں یا وہ سکھ دھرم سے جو بلانگ کرتا ہے تو ہم اس کو نفرت کرتے ہیں، یہ بھی ایک پریجوڈائز ہے۔ اسی طرح سے کلر ہے، کوئی کالا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوئے ویسٹرن کنٹریز میں جو گورے لوگ ہوتے ہیں وہ کالے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ان میں سے ان میں بھی جو ہے پریجوڈائز ہوتا ہے، وہ پہلے ہی ان کا دماغ میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بولنے کا دنگ ہوتا ہے کہ ہم کوئی جو ہے کچھ ایک مطلب کوئی لینگویج میں ایک بات کرتا ہے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی پہننے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے کئی لوگوں کا تو وہ دوسرے لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو ہے یہ پریجوڈائز ہوتے ہیں، یہ جو ان کے دماغ میں جو پہلے سے ہی بڑا ہوا ہوتا ہے یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو ہے ہم اس پرٹیکولر کمیونٹی کی یا پرٹیکولر لوگوں کو ہم یہ لائک نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نگیٹو سوچ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ آپٹیمسٹک نہیں ہوتے، ان میں پازیٹیو سوچ نہیں پائی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو ہرٹ کرتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی مطلب اگر کوئی گورا ہو پھر وہ کوئی کالا دیکھتا ہو تو اس کو وہ بولتا ہے، وہ اس کو بولتا ہے کہ وہ آپ کو یو آر اے بلیک مین، جیسے انگریز باقی یورپین کنٹریز میں پہلے ہوتا تھا، تو ان کو جو ہے ان کو ہرٹ، ان کو دکھ ہوتا تھا اس سے۔ تو پیارے بچوں، جو ہمیں ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں پریجوڈائز ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دماغ میں ایسے خیال نہیں رکھنا چاہیے جس سے جو ہے باقی کمیونٹی کے لوگوں کو ہرٹ پہنچے، ان کو دکھ پہنچے، تو ایسے جو ہے ہمارے تھنکنگ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو ہے ہمیں پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، ہم آپٹیمسٹک ہونے چاہیے، ہمیں ہمیشہ خالی دوسرے لوگوں کی عزت ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو ہے باقی جو ان کے جو ڈریس کوڈ ہے یا باقی ان کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، ان کو ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کو ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ہیٹڈ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے ہمیں کیا مل جل کے رہنا چاہیے۔ تو یہ بات ہوئی تھی پریجوڈائز کی کہ پریجوڈائز ہم کس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح سے انڈیا میں جو ہے یہاں پہ بھی مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز پائے جاتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ لینگویج بولے جاتے ہیں، تقریباً 1600 کے قریب لینگویجز انڈیا میں بولی جاتی ہے، یہاں پہ جو ہے پورے ورلڈ میں جو ہے 7 جو ریلیجنز پایا جاتا ہے، اور ان میں سے 8 ریلیجن پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے 7 ریلیجن جو ہے انڈیا میں جو ہے ان میں جو ہے پائے جاتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، کرسچن ہیں، تو یہ سب دھرم کے لوگ جو ہے انڈیا میں رہتے ہیں اور آپس میں پیار سے رہتے ہیں، ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں پہ پرٹیکولر جگہ پہ ایسے جو ہیں دنگے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں انڈیا جو ہے ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ جو رہتے ہیں، جہاں پہ ڈفرینٹ مذہب کے لوگ جو رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں گا پریجوڈائز کی، کہ جو رولر اور اربن لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک دوسروں کے بیچ میں جو ہے ایک رفٹ پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ان میں پریجوڈائز ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ گاؤں کے لوگ شہروں کے متعلق کیا سوچتے ہیں، شہروں کے لوگ جو ہے گاؤں کے متعلق کیا سوچتے ہیں، ان میں سے ایک ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بولوں گا، جو اربن کے لوگ ہوتے ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو 50% جو انڈین ہوتے ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں، ان میں یہ بھی سوچ، یہ بھی پریجوڈائز ڈیولپ ہوتی ہے ان میں کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہیں، وہ پرانے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ان میں سے سوچ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ گاؤں کے لوگ 12 سے 14 گھنٹے جو کام کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس نئے جو باقی
ٹیکنالوجی مطلب نئی نئی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہیں یا باقی باقی نئے نئے جو وہاں پہ جو ماڈرن جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بات ہوئی ہے. اسی طرح سے جو رورل گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں شہروں کے لوگوں کے بارے میں، اربن پیپل کے لوگوں کے بارے میں. وہ سوچتے ہیں کہ جو لائف میں جو ہے لائف وہ ایزی ہوتی ہے، مطلب آسان لائف ہوتی ہے وہاں پہ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ لیزی ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب فیملی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں بتاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ یہ کیا سوچ رکھتے ہیں اربن پیپل کے بارے میں، کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ خالی صرف پیسے کماتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ خالی صرف پیسے کماتے ہیں. اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ شہر میں جو ہے زندگی ہے وہاں پہ ایکسپینسو زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے زیادہ ایکسپینسو لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہاں زیادہ پیسہ جو ہم رینٹ پہ دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ پہ دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے یہ ڈفرینسز پایا جاتا ہے، یہ جو ایک پریجوڈائز ہوتا ہے. آپ دیکھیے گاؤں کے لوگ جو ہیں شہروں کو پسند نہیں کرتے، شہروں کے لوگ جو ہیں، میں وہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پرٹیکولر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پریجوڈائز رکھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے شہروں کے لوگ جو ہے کوئی جب گاؤں کے لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی زیادہ لائک نہیں کرتے. ان میں سے ایک پریجوڈائز ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. تو ایسی جو سوچ ہمیں نہیں